ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، طلاق کے بارے میں آپ سے میں نے پوچھنا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے یہاں پہ بہت اختلاف ہے، سنی مسلک میں بہت زیادہ اختلاف ہے، ایون یہاں پہ اگر کسی گھر میں ایسی کوئی بات ہو جائے تو وہ تو آپ اگر پیچ اپ بھی کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی شبہات کے اوپر کھڑی ہو جائے، کتنا آپ کو یعنی کہ کیا جاتا ہے کہ ایک بار غصہ آیا اور 3 دن بعد واپس کر دیا، ٹھیک ہے ہو گیا، وہ ساری مجھے اس کی ڈیٹیل معلوم۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب خلافت اسٹارٹ ہوئی تھی، اگر یہ جو طریقہ ہے غلط تھا کہ وہ 3 کو 3 نافذ کر دیتے تھے، تو اب جب حکمیت ان کے پاس آ گئی تھی تو انہوں نے پھر اس کو واپس مطلب ایک میں کنورٹ کیوں نہیں کیا؟ وہ کس اس کی چیز کو اصلاح واپس نہیں کیوں نہیں کیا؟ کی تھی واپس؟ کس چیز کو یعنی جو طلاق 3 بار دے دی تو وہ ایک ہی شمار ہوئی، یہی کہا جاتا ہے قرآن کے اکارڈنگ۔ تو جب حضرت علی کی حکمیت ہوئی تو انہوں نے عمر کے اس کو کیوں نہیں انہوں نے قاتل قرار دے دیا کہ یہ غلط ہے کہ 3 طلاق جو ہے 3 ہو گئی ہیں اس طرح سے؟ دیکھیں، اب اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ انہوں نے 3 طلاق کی جو بات ہے انہوں نے ہمیشہ اسے منع کیا کہ اس سے طلاق نہیں ہوتی، یہ طلاق سنت کے خلاف ہے، یہ تو متواتر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ اسے منع کیا لیکن پھر انہوں نے نافذ کیوں نہیں کیا؟ مطلب جب نہیں، حضرت علی آپ کے جو پاس کہہ رہے ایک ہیں نا کہ حکمیت آ نافذ گئی، کیوں نہیں کیا ہے، نافذ کیوں نہیں کیا، یہ خود آپ کو پہلے ثابت کرنا ہوگا کہ انہوں نے نافذ نہیں کیا۔ اب مسلمان جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو ان کی حکومت چلی ہے وہ 4.5 سال ہے، اور ان سے جو دشمنی تھی اس ہاں جی، زمانے میں بہت شدید دشمنی تھی امیر المومنین علیہ السلام سے۔ ایک دفعہ تو صحابہ نے اپنی بیعت توڑ دی، پھر صحابہ نے بغاوت کیا، جنگ جمل ہوئی ہے، پھر جنگ صفین ہوئی ہے، جی پھر جی جنگ نہروان خوارج ہوئی ہے، تو ان کا ہمیشہ یہ ان کا جو ہے بالکل شورشوں کا اور بغاوتوں کا زمانہ رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ انہوں نے منع نہیں کیا ہے اس بات سے، میں آپ سے اگری نہیں کرتا کہ انہوں نے منع نہیں کیا۔ ہمارے شیعہ کے احادیث میں بہت ہے کہ مخالفین ہمیشہ یعنی صحابہ وغیرہ جو امیر المومنین علیہ السلام سے مخالفت کرتے تھے وہ ہمیشہ ان سے آ کے پوچھتے تھے مختلف مسائل کہ طلاق کا مسئلہ کیا ہے، تو نماز کا پھر مسئلہ، تو یہ لوگ جو سنی ہاں جتنے بھی آپ سنیں نا، فرقے ہیں پھر انہوں نے ان کو فالو نہیں کیا، انہوں نے یہ اپنے تو پاس ایک سنیں نا، مطلب لوگوں پہ تو مسلط کیا تو ہوا ہے۔ یہ تو اس سے جو حکومتیں تھیں یہ ہمیشہ معلوم کرتے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام کا بالخصوص امیر المؤمنین علیہ السلام کا رائے کسی مسئلے میں کیا ہے، تو بالکل پھر اسی کے خلاف وہ فتویٰ دیتے تھے، اسی کے خلاف کو وہ فروغ دیتے تھے۔ تو یہ کہ اگر ان کے 4.5 سال کی حکومت میں آپ یہ کہنا کہ انہوں نے منع نہیں کیا، یہ کہاں سے ثابت کہ انہوں نے منع نہیں کیا؟ انہوں نے حتماً منع کیا ہے، جیسے کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو منع کیا ہے لیکن وہ منع نہیں ہوئے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں انہوں نے تراویح کو منع کیا، امام حسن مجتبی علیہ السلام کو بھیجا کہ تم جاؤ مسجد میں اعلان کرو کہ نماز نہیں، تراویح یہ آپ بدعت میرا ہے۔ سوال نہیں سمجھ رہے کہ جب عمر نے قرآن کریم کے خلاف جا کر 3 طلاق کو 3 نافذ کر دیا، ٹھیک ہے، اس وقت حضرت علی موجود تھے، انہوں نے اس کے اختلاف کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ اس چیز کو انہوں نے روکنے، کیونکہ تو ظاہر ہے آپ اہل سن بیت سے لیجئے نا بڑھ کے بہن، کوئی آپ بھی سن نہیں نا لیجئے، دین کو آپ جانتا۔ سمجھ گیا میں آپ کی بات کو، آپ کہتے ہیں کیوں نہیں کیا، تو آپ نے کہاں دیکھا کہ انہوں نے نہیں کیا؟ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ مطلب ہم اتنا سن لیں نالج تو نہیں سمجھ رکھتے، آئے گی نا، لیکن یہ جو سن لیں سنی پلیز، علماء ہیں انہوں آپ نے تو سن جینا لیں، حرام کیا ہوا ہے نا سب کا۔ سن لیں سسٹر میری۔ امیر جی جی، المومنین علیہ السلام نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو بھیج دیا مسجد کہ تم جا کے تراویح کو کہہ دو کہ تراویح بدعت ہے، نہ پڑھو، تو لوگوں نے نعرہ بازی شروع کر دی کہ دیکھو واہ عمرہ واہ عمرہ، دیکھو لوگوں عمر کی سنت کو ختم کیا جا رہا ہے، ہمیں تراویح میں سے منع کیا ہے، نماز سے منع کیا جا رہا ہے ماہ رمضان میں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ وہاں پہ میری ہی لشکر میں بغاوت ہوتی، تو اس لیے میں نے کہہ دیا کہ اب ان کو، کیونکہ میں نے دیکھا کہ نعرہ بازی بہت ہے، تو میں نے کہہ دیا ان کو پڑھنے دو جو یہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان یہی ہے کہ میرے سے پہلے جو خلفاء تھے انہوں نے بہت سارے احکام اسلام کے چینج کیے ہیں، لیکن میں ان کا مخالفت نہیں کر سکتا، کیونکہ لوگ میری بات نہیں مانتے، میں منع کرتا ہوں، لوگ میری بات نہیں مانتے اور وہ اسی پہ مصر ہیں۔ اگر میں اصرار کر دوں کہ یہ باتیں بدعتیں ہیں تو میں اکیلا رہ جاؤں گا اور میری لشکر ہی مجھے قتل کر دے گی۔ تو آپ کی خدمت میں عرض یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے منع نہیں کیا، یہ کسی شخص نے فلان کام نہیں کیا ہے، ان کی حکومت محدود تھی، ان کی مخالفین کی حکومت، پوری تاریخ اسلام ان کی مخالفین کی حکومت ہے، اور ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی ان کی مخالفین کے امیر المومنین علیہ السلام کا کسی مسئلے پہ ان کا موقف کیا ہے اس کی مخالفت کیا جائے۔ تو اگر مخالفین ہمارے جو اہل سنت بھائی کہلاتے ہیں، اگر ان کے مذہب میں طلاق، وہ امیر المومنین علیہ السلام کے اقوال کو وہ نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ ان کے پاس جو احادیث پہنچے ہیں، جو
جو ان کے جو حکومتیں رہی ہیں، جو مفتی حضرات رہے ہیں، ان کا کوشش یہی تھی کہ اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت کیا جائے، نہ صرف امامت کے مسئلے پر بلکہ ہر دوسرے مسئلے پر، نماز کے مسئلے پر، روزے کے مسئلے پر، تفسیر کے معاملات پر، اسی طرح طلاق و نکاح کے معاملات پر مخالفت کیا جائے۔ تو آپ کا یہ کہنا میں نہیں مانتا کہ انہوں نے منع نہیں کیا۔ اچھا ایک اور اگر تھوڑا ٹائم دیتے ہیں آپ، چھوٹے سے ایک دو سوال اور ہیں۔ ایک یہ جو رمضان کے فقہ حنفی اور جعفری کے اکارڈنگ کا سحری اور افطاری، اور یہ بھی ایک عجیب معمہ ہے کہ انسان کو مطلب ہمیں نہیں پتا ہمارے رمضان روزے کس طرح سے ٹھیک ہوں گے، ہم حنفی کو اکارڈنگ کا سحری کریں افطاری کریں یا جعفری کی، اس میں یہ تضاد کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ ہم تو فالو کرتے ہیں قرآن کو اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو، تو قرآن اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا جو فرمان ہے وہ اس طرح ہے، وَأَتِمُّ الصِّيَامَ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ پھر یہاں پہ فرمایا ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ روزے کو تمام کر دو، روزے کو کامل کر دو رات تک، رات تک۔ اب رات سے کیا مراد ہے؟ رات سے کیا یہی مراد ہے کہ سورج ڈوب جائے؟ رات سے یہی مراد ہے؟ دیکھیں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں مسلم سے کہ کس وقت ہم نے روزہ جو ہے توڑنا ہے، افطار کرنا ہے۔ یہاں پر صحیح مسلم چھاپ دار الفکر بیروت لبنان میں کتاب سنہ 2010 میں چھپی ہے۔ یہاں پر باب وقت انقضاء الصوم وخروج النہار، کہ صوم کب ختم ہوتی ہے، روزہ کب ختم ہوتا ہے اور دن کب ختم ہوتا ہے، کیونکہ کیا فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، رات تک، رات تک تم روزہ رکھو۔ اچھا یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے ابن ابو اوفا نے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، فلما غابت الشمس قال لرجل، جب سورج غروب ہوا ہے، سورج غائب ہو گیا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے کہا انزل 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 فجدح لنا، تم اتر جاؤ، یعنی گھوڑے جو بھی تھا اس سے اتر جاؤ اور ہمارے لیے جدح بنا دو۔ وہ اس کو بولتے ہیں، ایک قسم کا ڈرنک ہوتا تھا پرانے زمانے میں، دودھ اور آٹے کو ملا کر یا پانی اور آٹے کو ملا کر وہ لوگ اس کو نوش کرتے تھے، تو یہ ہمارے لیے تیار کرو۔ اچھا فقال یا رسول اللہ لو امسیت، اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ٹھہر جائیں، بھی رات ہو جائے، رات ہو جائیں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ تم گھوڑے سے اتر جاؤ یا سواری سے اتر جاؤ، جا کے یہ کام کر دو، یہ جو خوراک ہے یہ ہمارے لیے تیار کرو۔ اچھا ہاں قال ان علینا نہارا، بلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پہ دن کا روزہ واجب ہے۔ اچھا یا یہ شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، اس شخص نے کہا کہ ہمارے ابھی تو دن ہے، ابھی تو دن ہے۔ بس وہ شخص اتر گیا، فنزل فجدح له فشرب، تو اس شخص نے وہ ڈرنک بنا دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الليل قد اقبل من ها هنا واشار بيده نحو المشرق فقد افطر الصائم۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات مشرق کی طرف سے آ رہی ہے، رات مشرق کی طرف سے آ رہی ہے، تو اس وقت افطار کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ روایت بخاری میں بھی موجود ہے کہ رات مشرق کی طرف سے آ رہی ہو، تو صرف غروب دیکھیں، اس میں تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے کہ رات کی علامت مشرق کی طرف سے آ جائے، کیونکہ جب سورج غروب ہوتا ہے، سورج چھپ جاتا ہے، تو ابھی آپ اوپر آسمان کی طرف دیکھیں، آسمان روشن ہوتا ہے، آسمان بالکل روشن ہوتا ہے، لیکن اگر کچھ دیر ٹھہر جائیں تو مشرق کی طرف سے ایک تاریکی کا پردہ جیسا ہوتا ہے، وہ اوپر آتے جاتا ہے، اوپر آتا جاتا ہے، تو وہ اس کو عرب لوگ بولتے ہیں حمرہ مشرقیہ، یعنی ایسٹ کی طرف ریڈنس، اس کا جو ہے میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں، وہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بہت ہے ہمارے کتب میں کہ جب تم دیکھو کہ سورج غروب ہو چکا ہے اور مشرق کی طرف سے جب سورج جو ہی غروب ہوتا ہے تو مشرق کی طرف لال رنگ نظر آتا ہے، آسمان افق جو ہے لال رنگ کی ہوتی ہے، اور وہ لال رنگ آہستہ آہستہ اوپر آتا ہے، یعنی اس میں ٹائم بھی زیادہ نہیں لگتا، کچھ منٹ ہی لگتے ہیں،
اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے. جب بالکل انسان کی سر کے اوپر پہنچے تو اہل بیت علیہ السلام کا فرمان یہی ہے, تو اس وقت افطار کیا کرو, افطار کیا کرو. جو ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں اہل قبلہ, وہ کیا کرتے ہیں, جو ہی سورج غروب ہوتا ہے وہ افطار کرتے ہیں. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, فرمایا کہ یہاں سورج غروب ہو جائے اور مشرق کی طرف سے کیا جائے, رات مشرق کی طرف سے آنا شروع ہو جائے. ہاں, تاریکی مشرق کی طرف سے آنا شروع ہو جائے. وہ تاریکی کون سی ہوتی ہے, وہ تاریکی مشرق کی طرف سے آتی ہے, کیونکہ مشرق کی طرف جب سورج غروب ہوتا ہو تو آپ دیکھیں وہاں پہ ریڈنس ہوتا ہے, وہاں پہ بالکل افق لال ہوتا ہے, وہ اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے وہ جو ہی اوپر آتا ہے اس کے پیچھے جو اس کے ساتھ سیاہی کا پردہ ہوتا ہے, وہ سیاہی اوپر آتا جائے, تو اس کا انتظار کرنا ضروری ہے. تو لیکن ہمارے مسلمان بھائی جو حنفی لوگ ہیں وہ نہیں کرتے اس بات کا انتظار, فوراً وہ غروب سورج کے غروب ہونے کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں, افطار کرتے ہیں. تو یہ سنت کے خلاف ہے. یہ بخاری میں بھی ہے یہ روایت, ملاحظہ فرمائیں کتاب بخاری شابدار احیاء التراث, یہاں پہ باب الصوم فی السفر والافطار, اس میں ملاحظہ فرمائیں یہ حدیث نمبر 1941 ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اذا رأيتم اللیل قد اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم. تم جب دیکھو کہ اس طرف سے رات آ رہی ہے. رات کہاں کس طرف سے آتی ہے, مشرق کی طرف سے آتی ہے. مسلم کی حدیث میں آپ نے دیکھا مشرق کی طرف, لفظ مشرق مصرح ہے, اس میں تصریح ہے. جب دیکھو کہ مشرق کی طرف سے رات آ رہی ہے تو وہ افطار کا وقت ہے, اور ہم شیعہ اسی وقت افطار کرتے ہیں. غروب کے ساتھ, سن سیٹ کے ساتھ ہم افطار نہیں کرتے, ہم کچھ انتظار کرتے ہیں کہ رات کی تاریکی مشرق کی طرف سے وہ آ جائے. وہ بالکل حمرہ مشرقیہ جو انسان کے سر کے اوپر پہنچ جاتا ہے, وہ رات کی تاریکی بھی اس میں کچھ منٹ ہی لگتے ہیں, زیادہ دیر نہیں لگتا اس میں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اس حساب سے جو حنفی کے اکارڈنگ رمضان ساری زندگی ہم رکھتے ہیں, پھر ہو جاتے ہیں کہ کوئی نہیں ہوتا. بالکل جو ہمارے بھائی روزے رکھتے ہیں ساری زندگی, وہ سنت اور قرآن کے خلاف ہے. بالکل قرآن کے خلاف ہے, کیونکہ قرآن کا حکم ہے ثم اتم الصیام الی اللیل, رات تک روزہ رکھنا. اور سورج جو غروب ہو جاتا ہے وہ رات نہیں ہوتی اس وقت, آپ کو پتہ ہے, بالکل ہوا روشن ہے. سنت نے بتایا کہ رات کب آتی ہے, رات اس وقت آتی ہے کہ مشرق کی جانب سے تاریکی آنا شروع ہو جائے.